ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہنشاہ مدینہ سرور و قلب و سینہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رونق افروز ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب یہ تاثرات سنے تو کہا، آپ جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خلوت میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں سر سجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ خداوند تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس راضی کے مطلق نے دم زدن میں ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت بی پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکال کر دینا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ ان ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا اور صحابہ کرام ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کھانا، اتنا لذیذ کھانا یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگنے لگیں، یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خداوند عالم عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت بی پاک فاطمہ زہرا جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم ناگہاں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشارت لے کر بارگاہ رسالت ماں میں اتر پڑے۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں سے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔